کیا ہے؟ چلیں رانا صاحب، میں یہاں خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے جن ایک سنہری اصولوں کا ذکر کیا کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے میں یہ ضروری ہیں، یہاں پر تو یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن جن جن علاقوں میں گئے ہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہاں یہ کوئی پاپولر سٹیٹس نہیں ہے کہ جی آپ موقف اس کو اپنا دیں۔ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر تو نظر آیا ہے، حکومت کہیں نظر نہیں۔ شاہ صاحب، اس میں ایک جو آپ نے بات کی کہ حکومت کہیں نظر نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ان محکموں کو جن کا اصل کام ایکسٹینشن سروسز اور کسان کی رہنمائی کرنا تھا، اس سے ہٹا کے کبھی گندم خریدنے پر لگا دیتی ہے، کبھی ان کو لگا دیتے ہیں ٹی سی پی کے لیے چاول اکٹھے کرنے کے لیے۔ جو ان کا اصل کام ہے اس پہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا، ایک تو کرنے نہیں دیا جاتا اور دوسرے سفیشینٹ ریسورسز نہیں دیے جاتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے پنجاب کے لیے، مجھے نہیں پتا، میں بھی ران صاحب بہتر بتا سکے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ نہیں ہوں گے جو آپ کے فیلڈ افسر اور ایگریکلچر افسر ملا کے۔ اتنے بڑے ایریے کو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ویسے بھی اب پوری دنیا میں جو رواج بنتا جا رہا ہے وہ ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو ایکسٹینشن میں آگے لایا جا رہا ہے، ان کو اس چیز کے متعلق انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن سروسز ڈیولپ کریں کسان کی انفارمیشن کے لیے۔ کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ران صاحب، بالکل انہوں نے ساری باتیں ٹھیک کی، یہ بیسک اصول ہیں سارے، لیکن اگر یہ بیسک اصول کوئی فالو نہ کر سکے، مثلا اب کپاس کا علاقہ ہے، پیداوار اچھی آ رہی ہے، ریٹ اچھا مل رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو نومبر پورا ہی لگانا ہے، ٹرمینیٹ نہیں کرنی میں نے فصل نومبر سے پہلے، تو اب وہ 15 دسمبر پہ چلا گیا۔ اب اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ایکسٹینشن سروس کی ضرورت ہے کہ جو 15 سے 20 مہینے کا ڈیلے، کیونکہ جو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، کیا کیا سٹیپس ہیں جن کو مثلا آپ اس کی سوائل میں کوئی ایسی چیز ڈال سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس کی جرمنیشن بہتر ہو، کوئی آپ اس کو ایسی چیز دے سکتے ہیں جس سے فصل کی گروتھ ریٹ بہتر ہو سکے، جو اس کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے، جو وقت، کیونکہ وقت کی امپورٹنس واقعی اس میں بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ 15 نومبر سے آگے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پیداوار آپ کی سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہوتی ہے، لیکن اب بیج بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جی، کاشتکاری جو ہے نا جی، اس کو کمرشل طریقے سے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، گندم پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی خوراک کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوتی اس کے بغیر، لیکن کاشتکار جو ہے جی اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے، گندم لگا کے وہ اپنی کھڑی ہوئی کپاس کی فصل کو خراب نہیں کرے گا گندم وقت پہ لگانے کے لیے۔ سو ہمیں جنرلائزڈ، جو میں کہتا ہوں کہ جو ایک یہ تو باتیں بالکل ایسی ہیں کہ یہ تو پروون باتیں ہیں سالہ سال سے، لیکن اب ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ جو نئی ضروریات ہیں اس کے مطابق مشوروں کو کیسے ٹیلر میڈ کیا جا سکتا ہے، ان مشوروں میں جدت کیسے لائی جا سکتی ہے، ٹیکنالوجی کا کہاں پہ عنصر ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے لیٹ سوئنگ کرنی ہے، آپ ڈرل سے کریں، آپ کا بیج ضائع نہیں ہوگا، آپ کی جرمنیشن بہتر آئے گی۔ آپ نے لیٹ سوئنگ کرنی ہے، آپ ہیومک ایسڈ ضرور استعمال کریں اس کے اندر، کیونکہ پاکستان کی سوائل کا جو بیسک پرابلم ہے کہ کسی بھی جگہ کی پی ایچ جو ہے 8.5 سے 9 کے بیچ میں ہے، ویسے اچھی زمین کی پی ایچ 8 سے نیچے ہوتی ہے جی، 7 آئیڈیل ہے، لیکن مطلب 7 سے 8 تک بھی گزارا نکل جاتا ہے۔ پاکستان کی 8.5 سے 9 کے بیچ میں ہے، آپ جدھر مرضی چلے جائیں۔ آرگینک میٹر 0.5 سے جب نیچے ہوتا ہے تو سوائل انفٹ ایگریکلچر کے لیے سمجھی جاتی ہے، پاکستان کا 0.5 سے نیچے ہے۔ اچھا، آرگینک میٹر بھی پورا کرنا ایک لمبا پروسیس ہے، ایک ٹائم پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پی ایچ کو بھی کم کرنا جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے اور بڑا ایکسپینسو کام ہے۔ یہ دونوں، ان کے اوپر ٹائم بھی چاہیے اور ایفرٹ بھی چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے۔ ہمارے فارمر کے پاس نہ ٹائم ہے نہ انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن خاص صاحب، یہاں مثلا جس طرح آپ نے بتایا کہ پورے پنجاب کی حد تک اگر بات کریں کہ 1000 سے زیادہ آپ نے کہا بندے نہیں ہیں، جبکہ صرف گندم کی کاشت کا جو علاقہ ہے 16.89 ملین ایکڑز کے اوپر گندم کی کاشت کا ٹارگیٹ ہے، جو کہ ابھی تک تقریباً 95% شاید حاصل کر لیا گیا ہے۔ تو یعنی ایریا جو ہے زیر کاشت وہ اتنا زیادہ اور 1000 بندہ، تو کیسے ہم کریں گے کمپیٹ انٹرنیشنل؟ شاید پوری دنیا میں جو حکومت کا رول ہے فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے، اور فیسیلیٹیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی کریٹ کرے ایسی جس سے کسی بھی قسم کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ اس میں ایکسٹینشن سروس، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ باقی ساری دنیا میں جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیاں اس ٹائم زیادہ دے رہی ہیں، اور جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹس موجود ہیں ان کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، مے بی ان کمپنیوں کے سٹاف کی، مے بی وہ نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے کے لیے ٹرائلز لگوا رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے یہاں ان سے کام لیا جا رہا ہے کہ ان سے دوائیوں کی کوالٹی بھی یہی چیک کر رہے ہیں، کھاد کی شارٹیج بھی انہوں نے پوری کرنی ہے، یہ کام نہیں لیا جاتا۔ نہیں تو آپ کا قصور ہے نا کہ آپ نے یہاں مثلا انڈسٹری لگا لی ہے۔
نہیں انڈسٹری تو میں کہتا ہوں جی دیکھیں یہ ہم اپنا مقابلہ اگر امریکہ سے کریں نا تو انہوں نے 250 سال کا ٹائم لگایا اس سسٹم کو بنانے میں، لیکن ہمیں شروع تو کرنا چاہیے اب کسی سٹیج کے اوپر. 50 60 65 سال ہمیں بھی ہو گئے. میں تھوڑا سا 63 سال ہمیں ہو گئے ہیں. جی بالکل. ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ ہمارا، حالانکہ بیسیکلی ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی. دیکھیں ہماری ترجیحات ہونی ہی صرف ایگریکلچر کی طرف چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انڈسٹری فیزیبل نہیں ہے. انڈسٹری کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کی انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے. جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا را مٹیریل اویلیبل ہونا چاہیے. لوکل را مٹیریل اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو پھر تو انڈسٹری میں ادھر لگا لوں یا جا کے دبئی میں